آخری مارکے کی جنگ جاری، مذاکرات ناکام ہوتے ہی احمد مسعود پر قاتلانہ حملہ۔ قاتل اور حملہ آور کون تھے اور مذاکرات کے کمرے میں اس وقت کون تھا؟ احمد مسعود کے ٹویٹ نے ہر طرف ہلچل مچا دی۔ طالبان کے لیے نئی مشکل کھڑی، کیا یہ طالبان کے خلاف سازش تھی یا دو طاقتوں کے مابین جنگ کروانے کی کوشش؟ اب تک یہ بڑی گیم سامنے آ گئی۔ حملے کی کڑیاں اور شک ایک ہی ملک پر جانے لگا، ہمسایہ ملک بھی میدان میں آ گیا۔ پنجشیر جنگجوؤں نے احمد شاہ مسعود کے بعد ان کے بیٹے پر حملے کے بدلے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو میں مزید تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ کس ہمسایہ ملک نے پنجشیر وادی میں بمباری طیارے بھیجے ہیں اور اب تک کتنا جنگی ساز و سامان یہاں پر پھینکا گیا ہے۔ دوستو، افغان طالبان اور وادی پنجشیر جنگجوؤں کے مابین حالات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز مذاکرات ناکام ہوتے ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد ہمسایہ ممالک بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمسایہ ملک تاجکستان نے طالبان کے بجائے پنجشیر جنگجوؤں کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا اقدام بھی کر دیا ہے۔ دوستو، افغان طالبان اور پنجشیر وادی کے لیڈر احمد ضیاء مسعود کے مابین معاملات انتہائی کشیدہ ہیں اور موصول ہونے والی خبریں کسی بھی فریق کے حق میں نہیں۔ دوستو، گزشتہ روز جب پنجشیر وادی کے جنگجوؤں نے مزاحمت کرنے کا اعلان کیا اور اس سے قبل جب انہوں نے طالبان کے اضلاع پر قبضہ کیا، تو اس کے بعد طالبان کی قیادت نے احمد ضیاء مسعود کو مذاکرات کی طرف راغب کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ طالبان قیادت یہ جانتی تھی کہ اس وادی کو کبھی بھی طاقت سے نہیں لیا جا سکتا۔ دوستو، احمد ضیاء مسعود نے بھی اس دعوت کو قبول کیا اور کابل مذاکرات کے لیے گئے، اور کابل میں مذاکرات سے فارغ ہوتے ہی جیسے ہی انہوں نے اس کمرے کو چھوڑا تو کچھ دیر بعد یہاں پر دھماکہ ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ دیر پہلے یہاں سے گیا ہوں اور اب اس جگہ پر خود کش دھماکہ ہوا ہے۔ دوستو، پنجشیر وادی سے طالبان کے خلاف بڑھتی ہوئی مزاحمت میں ہمسایہ ملک تاجکستان سے ایک بڑی پیش قدمی سامنے آئی ہے، اور اب پنجشیر میں احمد مسعود کے پیچھے کی اصل طاقتیں بھی کھل کر میدان میں آتی جا رہی ہیں۔ دوستو، شمالی اتحاد کے نام سے جانا جانے والا پنجشیر جنگجو گروپ اس وقت پوری طاقت اور جذبے کے ساتھ اپنے صوبے کے دفاع کے لیے یہاں پر جمع ہو چکا ہے، اور حال ہی میں ان کے مابین ایک مزاحمت بھی ہو چکی ہے جس میں پنجشیر جنگجوؤں کے مطابق 300 طالبان کو شہید کیا گیا، لیکن طالبان کے ترجمان نے اس سے انکار کیا۔ دوستو، اب ایک ہمسایہ ملک تاجکستان جس کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس نے پنجشیر جنگجوؤں کی مدد کرتے ہوئے اب تک کا بڑا اقدام کیا ہے، اور اس خبر کو بھارتی میڈیا پر رپورٹ کیا گیا ہے۔ دوستو، تازہ ترین خبر کے مطابق تاجکستان سے فوجی ساز و سامان، ہتھیار اور دیگر سامان ایک طیارے کے ذریعے سے پنجشیر وادی بھیجا گیا ہے۔ دوستو، احمد مسعود کی قیادت میں افغانستان کے قومی مزاحمتی محاذ نے حال ہی میں طالبان کے 3 اضلاع پر قبضہ کر لیا تھا اور دوبارہ اس کو طالبان سے واپس لے کر یہاں پر افغانستان کا پرچم لہرا دیا۔ دوستو، اب افغانستان کے ہمسایہ ملک تاجکستان نے جنگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے اور طالبان کی طرف سے سپلائی لائن کاٹنے کے بعد مزاحمتی قوتوں کو تاجکستان سے اسلحے کی پہلی کھیپ بھیجی ہے، جس میں فوجی ساز و سامان، بندوقیں، مکمل گولہ بارود اور خوراک موجود ہے۔ دوستو، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تاجکستان کے ہیلی کاپٹر پنجشیر میں ہتھیار گرا رہے ہیں، اور یہ تمام تر مدد شمالی اتحاد کو طالبان سے لڑنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دوستو، طالبان کو پنجشیر وادی سے متعلق اتنی بے چینی اس لیے بھی ہے کہ طالبان اس وقت دارالحکومت کابل کے صدارتی محل پر قبضہ کر چکے ہیں اور افغانستان میں نئی حکومت بنانے کے قریب ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان اس وقت طالبان کا مضبوط گڑھ بن چکا ہے، لیکن وادی پنجشیر کے 32 سالہ مزاحمتی رہنما احمد مسعود، سابق وزیر دفاع جنرل بسم اللہ محمدی اور سابق نائب صدر کے ساتھ مل کر طالبان کے لیے ایک بڑی مشکل بن چکے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں 20 اگست کے دن طالبان مخالف پنجشیر جنگجوؤں نے صوبہ بغلان کے بانو پل حصار اور دا صلاح کے اضلاع پر کامیابی سے کنٹرول حاصل کیا، اور یہاں پر لڑائی میں 60 کے قریب طالبان جنگجو شہید یا زخمی ہوئے۔ دوستو، ادھر افغانستان میں سوویت یونین اور طالبان کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے مارے جانے والے سابق شمالی اتحاد کے مشہور کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے مزاحمت کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وادی پنجشیر طالبان کے حوالے نہیں کریں گے۔ احمد شاہ مسعود کے 32 سالہ بیٹے احمد مسعود نے کہا کہ ہم نے سوویت یونین کا مقابلہ کیا تھا اور ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے احمد مسعود کو کابل کے شمال میں واقع وادی پنجشیر حوالہ کرنے کے لیے 4 گھنٹے کا وقت دیا تھا، جہاں احمد مسعود کے علاوہ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح بھی موجود ہیں۔
احمد مسعود نے کہا کہ میں اپنے زیر کنٹرول علاقے کسی صورت طالبان کے حوالے نہیں کروں گا۔ مزاحمت کا عندیہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن اور سیکیورٹی کی شرط پر طالبان کو اپنے والد کا قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رہے کہ احمد شاہ مسعود کو 11 ستمبر 2001 سے محض چند روز قبل قتل کر دیا گیا تھا اور اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، جو طالبان مخالف شمالی اتحاد کے لیے بڑا نقصان تھا، کیونکہ قومی اور عالمی سطح پر احمد شاہ مسعود کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ کابل میں طالبان کے دوبارہ قبضے کے بعد احمد مسعود نے مطالبہ کیا کہ طالبان کی شراکت سے ملک میں ایک نمائندہ حکومت تشکیل دی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر طالبان نے مذاکرات سے انکار کیا تو جنگ ناگزیر ہوگی۔ قبل ازیں احمد مسعود نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو میں کہا تھا کہ میں آج وادی پنشیر سے لکھ رہا ہوں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں مجاہدین جنگجوؤں کے ساتھ ہوں جو ایک مرتبہ پھر طالبان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ احمد مسعود نے اپنے جنگجوؤں کے لیے امریکہ سے اسلحے کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مزید اسلحہ بارود اور دیگر ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ طالبان نے افغانستان کی وادی پنشیر کے سوا دیگر تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پنشیر طالبان کے خلاف مزاحمت کا آخری مرکز ہے جہاں مخالف جنگجو جمع ہو گئے ہیں۔ کابل کے شمال میں ہندوکش کے بلند پہاڑوں کے بیچ میں واقع وادی پنشیر ماضی میں طالبان کے خلاف مزاحمت کی علامت رہی ہے۔ جب احمد شاہ مسعود نے سوویت یونین کے خلاف جنگ اور اس کے بعد 2001 میں قتل تک طالبان اور دیگر فورسز محفوظ رکھا۔ دوستو، صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 10 بم برآمد کر لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں کو کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری سے گرفتار کیا گیا، جن کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے، جو افغانستان سے تربیت حاصل کر کے آئے تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 2 10 بم برآمد بھی ہوئے۔ دوستو، ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گرفتار کیے گئے ایک دہشت گرد کی شناخت نعمت اللہ عرف بابا جبکہ دوسرے کی پیر اللہ کے نام سے ہوئی۔ نعمت اللہ کا ایک بھائی جیل میں ہے جبکہ دوسرا پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ نعمت اللہ نے مخبری کے شبہ میں محتاب نامی شخص کو قتل کیا تھا، جس کو مارنے کے احکامات حکیم مولا محسود نے دیے تھے۔ چند روز قبل بھی سیکیورٹی اداروں نے بدوقت کارروائی کر کے کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کراچی شیر شاہ سے کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ دہشت گرد بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے۔